إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ولما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبادا وأن لو استقاموا على الطریقہ اگر وہ صراط مستقیم پر گامزن رہتے لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا تو ہم ان پہاڑوں میں رہنے والوں کو وافر مقدار میں پانی دیتے ہیں لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ جن کو ہم نے دولت دی ہے وہ یہ مت سمجھیں کہ میں ان پہ راضی ہوں، یہ میں نے ان کی آزمائش کے لیے ایسا کیا ہے۔ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ جو شخص اپنے رب کے اس قرآن سے منہ پھیر لے گا یسلکہ عذابا صعدا ہم اسے ایسے عذاب میں داخل کریں گے جو دن بدن بڑھتا رہے گا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ مسجدیں جو ہے نا یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا اس لیے مسجدوں میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو مت پکارو۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ جب اللہ کا بندہ کھڑا ہوا دین کی دعوت دینے کے لیے کادوا یکونون علیہ لبادا قریب تھے کہ وہ جتھا بن کر اس پر ٹوٹ پڑتے۔ پہلی آیت میں آج کی جتنی بھی آیات ہیں
ویسے تو سارا قرآن مجید ہی قابل غور ہے، جو ہم سے بھی پڑھ لیں، بس ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ نہ آپ غور سے پڑھتے ہیں اور نہ ہم غور سے پڑھتے ہیں، بس وہی باتیں رٹی رٹائی آپ کو سنا دیتے ہیں اور آپ اسی پر خوش ہیں اور کرتے رہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، طریقہ کیا ہے؟ طریقہ کیا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ الْإِسْلَامِ، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے نا وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، یہ طریقہ ہے فطرت اسلام۔ اب قریش مکہ کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ جس فطرت پر تمہیں پیدا کیا تھا وہ فطرت کیا ہے؟ صراط مستقیم۔ وہ فطرت کیا ہے؟ صراط مستقیم۔ اس لیے رب ذوالجلال نے نا اس کی صفت حذف کر دی ہے معروف ہونے کی وجہ سے۔ یہ اتنی معروف ہے، جو چیز بڑی معروف ہوتی ہے نا اس کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ یہ قرآن کی بلاغت ہے، کیونکہ یہ جو خالی ذہن ہو کر بندہ غور کرتا ہے نا، یہ اپنے جسم پر اور آفاق پر وہ اللہ کا اقرار کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ معروف ہوگی نا کہ جو بھی بندہ اس پہ غور کر لے خالی ذہن ہو کر، یہ نہیں کہ ماں باپ نے جو کہا ہے وہ لکیر پہ لکیر رکھے، پیٹتے جائے پھر تو بھلے آپ کو سارا قرآن سنا دیا جائے تو کوئی اثر نہیں ہوگا نا۔ تو اس لیے اس کی صفت اللہ نے حذف کر دی اور کہا کہ بھئی جو آدمی اگر وہ صراط مستقیم پر قائم رہتے، جس پر ہم نے ان کو پیدا کیا تھا اگر اسی پر قائم رہتے ہیں، یہ مجھے بھی خطاب ہے اور آپ کو۔ اس سے پہلی جو آیات تھی نا اس میں بھی قریش کو خطاب تھا اور آپ کو اور مجھے بھی تھا۔ قریش کو یہ تھا کہ دیکھو یہ جو کتاب میں نے نازل کی ہے نا یہ کتاب ہدا ہے، اس کی اگر چند ایتیں غور کے ساتھ پڑھ لے سمجھ کر یا غور سے سن لے سمجھ کر تو یہ پڑھنے والے پر اور سننے والے کی زندگی میں انقلاب پیدا کر دیتی ہے۔ جیسے جنات نے کون سا پورا قرآن سنا تھا رسول اللہ سے؟ چند ایتیں ہی سنی تھی نا، اور چند ایتوں نے ان کی زندگی میں انقلاب پیدا کر دیا۔ وہ تذکرہ کرنے کے بعد پھر اللہ قریش سے بھی مخاطب ہے اور مجھ سے اور آپ سے بھی ہے کہ وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، کہ بھئی اگر وہ اس پر جو طریقہ ہے صراط مستقیم، راستہ، طریقہ کہتے ہیں راستہ، ایک ہوتا ہے پیر طریقت، وہ نہیں، یہ طریقہ سے مراد ہے صراط مستقیم۔ اگر وہ اس پر قائم رہتے نا پھر کیا ہوتا؟ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا۔ شاہ صاحب دیکھو کتنی خوبصورت ترتیب ہے۔ کن کو کہا جا رہا ہے؟ پہاڑوں میں رہنے والوں کو۔ یہاں سوائے آب زمزم کے کوئی اور پانی کا ذریعہ نہیں تھا، آب زمزم کے علاوہ کوئی اور پانی کا ذریعہ نہیں تھا۔ ان کو کہا جا رہا ہے کہ بھی اگر تم صراط مستقیم پہ رہتے تو میں تمہیں وافر مقدار میں پانی عطا کر دیتا، کیونکہ پانی جو ہے اللہ نے اسی میں زندگی رکھی ہے۔ پانی سے ظاہر ہے پانی ہوگا تو جانور پلیں گے، پانی ہوگا تو انسان کی نشو و نما ہوگی، پانی ہوگا تو کھیتی باڑی ہوگی، ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ تو اللہ رب العزت نے جو اصل منبع ہے نا اس کا نام لے دیا لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا۔
کہ میں وافر مقدار میں پانی تمہیں دے دیتا. مجھے آپ بتائیں کہ ہمارے علماء یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بھئی اگر تم صراط مستقیم اختیار کر لو گے نا، یہ جو تم ایک دوسرے پہ الزام دیتے ہو، اس حکومت نے ڈیم نہیں بنایا، اس نے بنا لیا، اس نے نہیں کیا، اس نے بنا لیا. اصل بات یہ ہے کہ میں اور آپ صراط مستقیم پہ رہے نہیں، پانی رب نے دیا. کیا ڈیم بننے سے ضرورت پوری ہوتی ہے؟ اہل سبا نے بھی تو ڈیم بنایا تھا نا. اہل سبا نے ارم نام کا ابو بکر صاحب ڈیم بنایا تھا ایک، اور بڑا ان کا مضبوط مربوط نہری نظام تھا، اور ان کی جو مین شاہراہ تھی نا، اس میں انہوں نے پانی کا ایسا نظام کیا ہوا تھا کہ شاہراہ کے دائیں طرف بھی باغات ہی باغات اور بائیں طرف بھی باغات ہی باغات. لیکن جب انہوں نے اللہ کی نہ قدری کی نہ شکری کی جیسے ہماری عوام کر رہی ہے، تو وہی ڈیم جو ان کی ترقی کا ضامن تھا نا، وہی ڈیم ان کی تباہی کا سبب ہے. وہ ڈیم ہی ڈوب گیا، وہ ڈیم ہی ٹوٹ گیا، اور پھر وہ لوگ مجبور ہو گئے ان بستیوں کو، اس شہروں کو چھوڑنے پر، اور پھر وہ اپنے شہر چھوڑ کر کوئی تہامہ میں جا بسا، کوئی طائف میں جا بسا، کوئی مکہ کے ارد گرد جہاں کہیں پانی کے چشمے سے وہاں جا بسا. تو یہ ڈیم جو ہے نا، یہ تو ایک سمجھو چھوٹا سا ذریعہ ہے. یہ ڈیم بنانے سے آپ کی پانی کی ضرورت پوری نہیں ہے. لیکن کیا ہمارے سیاسی رہنما اور کیا ہمارے مذہبی رہنما بس سر پہ بازو رکھے یہی چیخ رہے ہیں، انڈیا ڈیم بنا رہا ہے، ہمارے حکمران نہیں بنا رہے، انڈیا بنا رہا ہے. اور اللہ کے بندو، اصل بات بتاؤ لوگوں کو کہ اصل طریقے پہ آ جاؤ. انڈیا کی کیا ضرورت ہے کہ وہ ڈیم بنا جائے؟ اس کی کوئی ضرورت نہیں. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ. تم نہ غمزدہ ہو اور نہ کمزوری دکھاؤ، غالب تم نے آنا ہے. لیکن شرط یہ ہے ان کنتم مؤمنین، تم اصل طریقے پہ تو آ جاؤ. اور یہی سبق انبیاء نے دیا، اور سب سے پہلے نوح علیہ السلام نے دیا. استغفروا ربکم. وہ بھی پہاڑوں میں ہی رہتے تھے. جس طرح مکہ تھا نا پانی وانی نہیں تھا، اس طرح وہاں بھی پانی وانی نہیں تھا. تبھی تو وہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی تو کہنے لگے یہ بورا جو ہے نا یہ سچیا گیا ہے کہ یہاں پانی پینے کو نہیں ملتا اور یہ کشتی بنا رہے ہیں. تو ان کو نوح علیہ السلام نے پہلے سمجھایا تھا، پہلے شروع میں کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. یہی بات ہے نا جو یہاں کہی. یہاں بھی الفاظ دوسرے ہیں، مقصد ایک ہی ہے. ان کو بھی یہ کہا کہ آ جاؤ صراط مستقیم پہ آ جاؤ، اپنی غلطیاں مان لو، اللہ سے توبہ کر لو، تو یہ اللہ آسمان سے موسلا دھار بارش نازل کر دے گا. یقین جانو آج آ جائے پاکستان کی عوام اس راستے پر جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، تو اللہ دیکھیں اپنا وعدہ کیسے پورا کرتا ہے. انڈیا بھلے سارے ڈیم بنا دے، سارے ہمارے دریا بند کر دے، بھلے کر دے گا انشاءاللہ. اگر وہ ڈیم ارن توڑ سکتا ہے تو انڈیا کے نہیں توڑے گا وہ. لیکن بات ہے اصل ہم بیماری کا اصل سبب نہیں تلاش کرتے کہ مرض کا سبب کیا ہے، اور عطائی ڈاکٹروں کی طرح مرض کا سبب تلاش کیے بغیر علاج کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیوں ڈاکٹر صاحب؟ تو پھر علاج کیسے ہوگا؟ بیماری بڑھے گی. جیسے عطائی ڈاکٹر جو ہے وہ اینٹی بایوٹک تھوکتے ہیں
تو بیماری آگے سے تھوڑی سی دبتی ہے اور آگے بڑھ جاتی ہے، تو بیماری بڑھ رہی ہے ہماری۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا یہ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ۔ قریش میں کچھ مالدار بھی تھے نا، ان کے پاس دولت تھی، بڑا کو مانگ کرتے تھے بھائی نبی صلی اللہ، اور لوط علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہی تھا، کہتے تھے لو اگر آپ کا دین سچا ہوتا تو یہ چودھری نہ مان لیتے، یہ غریب فقیر، یہ کمزور غلام، انہوں نے دین مانا، آپ پر ایمان لائے ہیں۔ اگر یہ دین جو میں کوئی قوت ہوتی، عقل مند، معاذ اللہ عقل مندی کی بات ہوتی، تو یہ جو صاحب شعور عقل مند ہے وہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے تھے کہ وہ نہ مان لیتے، وہ مان لیتے اس کو۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ جو تم سمجھتے ہو نا کہ تمہارے پاس دولت ہے، یہ دولت اس بات کی ضامن نہیں ہے کہ تم پہ اللہ راضی ہے اور تم بڑے عقل مند ہو، یہ کوئی اس بات کی گارنٹی نہیں ہے۔ وہ پنجابی کہتے ہیں نا بھی جیدے گھر دانے وہ کملے بھی سیانے، ہے نا محاورہ بھی جیدے گھر دانے وہ کملے بھی سیانے۔ تو یہ اصل میں محاورے بھی لوگوں نے نا بڑے سوچ سمجھ کے بنائے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو تم نے میں نے تمہیں دولت دی ہے نا، یہ میں نے تمہاری آزمائش کی ہے کہ آیا تم میری نعمتوں پر میرا شکر کرتے ہو کہ میری نہ قدری اور نہ شکری کرتے ہو۔ اور یہ بات سن لو، یہ مت سمجھنا کہ عاد و ثمود، قوم نوح، اصحاب الرس، اصحاب مدین کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے تمہارے ساتھ نہیں ہوگا، یہ بات ذہنوں سے نکال دو۔ وَمَن يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ، جس نے اپنے رب کے قرآن سے منہ موڑ لیا، يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، اللہ ان کو کہاں داخل کرے گا؟ ان کو ایسے عذاب میں داخل کرے گا جو دن بدن بڑھے گا۔ کیوں کہا؟ دوسری جگہ پر اس کی وضاحت کی ہے قرآن میں، کہا یا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ آگ کا ایندھن، جب آگ میں ایندھن ڈالتے ہیں تو آگ بھڑکتی ہے نا، اوپر کو جاتی ہے نا۔ تو قیامت کے دن جن مورتیوں کی، اولیاء اللہ کی شکل میں، انبیاء کی شکل میں جن پتھروں کے مجسموں کی عبادت کی جاتی تھی نا، ان پتھروں کو بھی ڈالا جائے گا کہ دیکھو یہی ہے وہ شکلیں جن کو تم پوجا کرتے تھے، وہ پتھر اور یہ مشرک جب آگ میں ڈالے جائیں گے تو آگ کو ملے گا مزید ایندھن، اور جب مزید ایندھن ملے گا تو پھر وہ آگ اور بڑھے گی اور دن بدن زیادہ۔ آپ کہیں گے کہ ایک دفعہ تو ڈال دیا جسم ان کا جل جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ اس کا بھی قرآن نے جواب دیا ہے، اس کا بھی ہے فَمَا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا، جب یہ اوپر کی چمڑی جلے گی نا تو اس کی جگہ پہ فوراً تازی چمڑی آ جائے گی، تازہ ایندھن پھر مل جائے گا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اب ظاہر ہے نہ جانے یہ پتہ نہیں ایک منٹ میں کتنی دفعہ یہ چمڑے تبدیل ہوں گے، اور جن مشرکین کو جہنم میں ڈالا جائے گا ان کا جسم کتنا بڑا ہوگا، اس کا تو اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ قرآن نے کہا ہے کہ وہ جو ہے نا سنگل جن کو جکڑنا اس کو سبعون ذراع، اس کی ایک کری ہمارے یہاں ایک کری جو ہے نا موٹے سے موٹا بھی سنگل ہونا تو 2-2.5 انچ کی ہوگی، 3 کی ہوگی، کیا خیال ہے؟ میرے خیال یہ بھی اتنی بڑی بھی آپ نے نہیں دیکھی ہوگی، اتنی بڑی بھی کراچی میں نظر آتی ہے لنگر، جہاں جہازوں کو لنگر ڈالے ہوتے ہیں۔ لیکن قیامت کے دن
جہنم کے اندر جو سنگروں میں مشرکوں کو جکڑنا ہے نا، اس کی ایک قریب 70 ہاتھ ہوگی، اور ایک ہاتھ درمیانے آدمی کا 1.25 فٹ کا ہوتا ہے، 15 انچ کے قریب۔ تو اندازہ لا لیں کتنے فٹ کی ایک کری ہوگی، تقریباً 100 فٹ کی ایک کری ہوگی۔ تو لوگ سوچتے ہوں گے بھی اتنی بڑی کری، یہ چھوٹا سا جسم، یہ اس کو لپیٹے گی کیسے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ جو مشرکین ہے نا، ان کی یہ جو ایک ڈانٹ ہے نا، ایک دانت، وہ احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ آپ جسم کا آپ اندازہ لگا لیں، اور ظاہر ہے جب اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو ایک ایک بندے سے کتنا ایندھن ملے گا جہنم کو۔ اس لیے قرآن نے کہا ہے کہ بھائی یسلکہ عذابا صعدا، وہ بڑھے گا، دن بدن بڑھے گا، ساتھ جگہ اوپر کو لمب جائے گی، اس کی اوپر کو لاٹے جائے گی اس کی۔ اللہ اکبر وان المساجد للہ۔ وہ لوگوں سن لو، مسجد اللہ کی خالص اللہ کا گھر ہے، فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو، کسی کو نہ پکارو۔ اب آپ ذرا دیکھو غور سے، کتنی مسجدیں ایسی ہیں جن میں ایک اللہ کو پکارا جاتا ہے، اور کتنی ایسی ہیں جن میں ایک اللہ کے ساتھ ساتھ کتنے خداؤں کو پکارا جاتا ہے۔ کیوں نہیں ہے ایسی کہ نہیں؟ اور آگے جو آگے آپ کہیے نا، وہ تو ہمارے حالات کی عکاسی کر رہی ہے۔ وہ یہ آگے یہ کیا کہا، وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، جب اللہ کا بندہ کھڑا ہوا یدعوہ، اللہ کو پکارنے کے لیے، تو قَالُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، قریب تھے کہ وہ جتھا بن کر اس پر ٹوٹ پڑتے۔ کیا جرم تھا اللہ کے بندے کا، کیا جرم تھا؟ وہ یہی کہتا تھا کہ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، یہی جرم تھا اس کا۔ تو وہ کہتا تھا کہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس میں اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو، یہی جرم تھا نا۔ اللہ اکبر۔ اور بتاؤ آپ کا کیا جرم ہے؟ آپ کا کیا جرم ہے کہ یہاں آپ کے شہر میں، پورا پاکستان کی تو میں بات نہیں کرتا، ویسے اس کی پورے پاکستان کی بھی بات کر رہے ہیں، آپ کے شہر میں عیسائیوں کا گرجا گھر بن رہا ہے، محلے والوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی محلے والوں کو اعتراض نہیں ہے، بھلے وہ سرکاری جگہ پہ بنا رہے ہیں۔ اور اگر کسی سلفی بھائی نے مسجد بنانی شروع کر دی اپنا پلان خرید کر، تو جم کٹا بن کر اکٹھے ہو جاتے ہیں، بھی گرا دیتے ہیں اس کو۔ کیا کہا قرآن نے؟ یہی کہا وَلَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ۔ ہم یہی جرم ہے نا کہ ایک اللہ کو پکارتے ہیں، یہ اس کے علاوہ بھی کوئی جرم ہے نہیں ہے؟ یہی ایک جرم ہے نا کہ دعوت یہ ہے کہ اللہ ایک اللہ کو پکارو۔ اب ایک اللہ کو پکارنے پر اللہ کہتے ہیں کہ وہ جم گٹھا بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہو جاتے تھے۔ اور آج بھی دیکھ لیں، آپ دیکھ لیں ذرا تجربہ کر کے، اگر نہیں تجربہ تو تجربہ کر کے دیکھ لیں آپ، وہ بڑے ہمارے بھائی جو ہے گورنمنٹ کے پلاٹ پہ قبضہ کر کے، پارک پہ قبضہ کر کے، چوراہے پہ قبضہ کر کے، چوک پہ قبضہ کر کے مسجد بنا لے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں، کسی لاگت بازی کی وجہ سے نہیں، صحیح بتانے لگا ہوں، اور اتھینٹک بات ہے یہ۔ اور جب بھی کوئی مجھ سے اس پہ بات کرنا چاہے تو بات کرنے کو تیار ہوں۔ قبضہ کی ہوئی مسجد میں نماز پڑھنا جائز نہیں، بھلے وہ کوئی اہل حدیث بنائے، سلفی بنائے، یا کوئی اور مسئلہ بنائے۔ جس نے مسجد بنانی ہے پہلے جگہ خریدے۔ میرے آقا نے سب سے پہلے جو مسجد بنائی ہے جی،
میرے آقا، کیونکہ اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کہتا ہے کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بھئی تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں نمونہ ہے۔ میرے آقا نے خالی آدھائے تھے، حالانکہ خالی آدھائے تھے نا، خالی آدھائے تھے۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا کہ آپ کی مہمان نوازی کا شرف مجھے حاصل ہونا چاہیے، تو رسول اللہ نے فرمایا اس کے عوض اس جگہ کے پیسے دینے ہوں گے۔ شرم تو مل جائے گا آپ کو، لیکن پیسے دینے ہوں گے، ہے جی؟ اس نے پیسے دیے، جگہ خرید لی۔ اب آپ یہ بتائیں کہ اللہ کا رسول تو پیسے دینے کے بغیر جگہ خریدے، جگہ پہ مسجد بنائے نا، اور ہم کیا ہمیں اجازت ہے؟ میں آپ کو کھلے دل یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی بندہ، بھلے اس کا کسی بھی مسلک سے تعلق ہے، کسی نجائز جگہ پہ مسجد بناتا ہے، حکومت کو حق حاصل ہے کہ اس مسجد کو گرا دے، اور اس مسجد میں نماز پڑھنی بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ نے مسجد خرید کر ایک طریقہ جاری کر دیا کہ مسجد بنانے کا یہ طریقہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔